बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आजकल हम देखते हैं कि लोग ना मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हैं। हर एक की मसरूफियात बढ़ गई हैं और टाइम जो है वो इतनी जल्दी गुज़रता है कि पता ही नहीं चलता। और अगर हम देखें कि अभी सुबह हुई है और अभी शाम भी हो गई है, और जुमे को देखें, जुमे का दिन जो है कितनी जल्दी अब आता है, ऐसे लगता है जैसे बहुत जल्दी आ गया है। तो ये टाइम जो है ये गुज़र रहा है और हमने इससे फ़ायदा भी उठाना है और इसको अच्छे अंदाज से गुजारना है इस टाइम को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ख़ास टॉपिक, वैसे तो बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं इसमें जो हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें है कि गुस्सा क्यों आता है, गुस्से को ठंडा हम कैसे कर सकते हैं, और अगर किसी शख्स को गुस्सा आ गया है या मुझे आया है, आप में से किसी को आया है, किसी और को आया है, तो उस गुस्से को हम कैसे ठंडा कर सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि गुस्सा आता क्यों है। सबसे पहली चीज़ है कि गुस्सा ना शैतान की तरफ से आता है। शैतान गुस्सा दिलाता है इंसान को, उसके जज्बात से खेलता भी है। और अगर गुस्सा आए तो हमें हदीस मुबारक से मिलता है कि हमने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको दोहराना है। और फिर भी अगर गुस्सा ठंडा ना हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये तस्बीह पढ़नी है। और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिससे गुस्सा हमारा कम हो सकता है। जैसे गुस्सा आए तो ठंडा पानी पिएं, और अगर किसी और को गुस्सा आया है तो उसको पानी ला कर दें। वैसे तो अक्सर लोग पानी का गिलास उठा के फेंक देते हैं जब उसको उनको दिया जाता है। गुस्से में पानी भी कोई नहीं पीता, इतना शदीद गुस्सा वो आया होता है। और पानी पीने से गुस्सा कम हो जाता है, वज़ू करने से गुस्सा कम हो जाता है, और उसके अलावा अपनी हालत तब्दील करने से गुस्सा कम हो जाता है। यानी अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, कमरे के अंदर हैं तो बाहर चले जाएं, बाहर हैं तो अंदर आ जाएं। यानी हालत और जगह की तब्दीली से भी गुस्सा कम हो जाता है। तो के अलावा इसकी दूसरी वजह हम देखते हैं कि गुस्सा क्यों आता है। एक तो शैतान की तरफ से है ना, हमने देखा शैतान की तरफ से गुस्सा आता है। दूसरा ये कि गुस्से की वजह क्या होती है कि वो ये कि काम के दबाव और यानी काम का इतना प्रेशर होता है, लोगों को टेंशन होती है उस काम की कि ये करना है वो करना है। जैसे ख़वातीन हैं, अब खातून खाना है, उसने सुबह नाश्ता बनाया, फिर बच्चों को स्कूल भेजा, फिर घर के काम काज करने। ये हाउस वाइफ के लिए मैं कह रही हूँ कि उसने घर के काम काज बाकी भी देखने हैं, फिर उसने खाना भी दोपहर का बनाना है, और यानी एक मखसूस टाइम होता है खाने का। उस बीच में उसने फिर सफाइयों को देखना होता है कि सफाई हो गई है, मशीन लगा कपड़े धोने वाली यानी मशीन, वॉशिंग मशीन लगानी है, और इसी तरह के और काम भी होते हैं। तो ये जो ज़िंदगी के काम है ना, इतने ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि जिसकी वजह से एक टेंशन की एक कैफियत होती है, ज़हनी तनाव होता है, इसको तनाव कहते हैं। और हर एक की कुव्वत बर्दाश्त जो है ना वो कम होती जा रही है इन्हीं कामों के दबाव की वजह से। एक हाउस वाइफ है तो उसको यानी उसका काम का प्रेशर और टाइप का होता है। और अगर कोई जॉब करने वाली खातून है तो उस बेचारी को मैं तो बेचारी ही कहूँगी कि उसे घर के काम भी करने हैं, यानी घर को भी देखना है। ज़्यादा ना करे बेशक, लेकिन उसने देखना तो है, और फिर उसने जॉब भी करनी है। फिर घर वापस शाम को जब आएगी तो ज़ाहिर है बाकी बचे हुए काम भी उसके ज़िम्मे होते हैं, बच्चों को भी उसने देखना। फिर जब तनख्वाह मिलती है तो वो उस तनख्वाह को घर पर खर्च करना होता है, ये भी उसकी ज़िम्मेदारी होती है और उसने करना ही होता है। तो ये हमारे बच्चों की जो है वीडियो है। घर में मेरे हस्बैंड आए हैं तो वो अपने साथ ना आज खाना लाए हैं, पैक्ड खाना तबाग से। तो गाड़ी आज उनके पास थी तो इस वजह से सब बच्चों के लिए, सबके लिए लाए हैं।
تو بچے بھی خوش ہو رہے ہیں اور بڑے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ پکا پکایا کھانا مل گیا ماشاء اللہ سے۔ تو یہ جمعرات کو یہ لائے تھے، جمعے والے دن ہماری پھر جو ہے وہ کوئی خاص کھانا ہم نے نہیں بنایا، اور یہ سیٹرڈے یعنی ہفتے والے دن کھانا جو ہے یہ بنایا ہے میں نے۔ اور پھر میری دونوں بیٹیاں، ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں ود فیملی، تو وہ آتے ہیں تو ہم سب مل کر پھر کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ میں بنا رہی ہوں یہاں پر چکن روسٹ میں نے بنایا تھا، اور اس کو بوائل کیا تھا، پھر بوائل کر کے مسالے لگا کے تو اس کو فرائی کیا، اور اسی پانی میں پھر میں نے چاول جو ہیں وہ رائس جو بنانے تھے میں نے وہ اسی پانی کے اندر ہی بنائے جس میں نے چکن کو بوائل کیا تھا، اور مسالے وغیرہ الگ سے فرائی کر کے تو پانی کی جگہ میں نے وہ یخنی والا پانی ڈالا، تو بہت ہی ٹیسٹی یہ بنا تھا، سب نے اس کو پسند کیا تھا۔ اور چکن کو پھر مسالے لگا کے فرائی کر لیا تھا کیونکہ یہ گل چکا تھا اس میں بوائل ہو کے، تو مسالے لگا کے اس کو میں نے پھر فرائی کر دیا، اور ہم سب نے مل کر کھانا کھایا ماشاء اللہ سے۔ سب لوگ تھے، بھابھی بھائی لوگ بھی آئے ہوئے تھے علی پور سے، اور باقی ہماری اپنی فیملی بھی ہے، اور پھر بچے بھی ہیں، سب بچے اکٹھے تھے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ غصے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیسے کیوں آتا ہے غصہ، شیطان کی طرف سے آتا ہے، پہلی بات تو یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ کاموں کے پریشر کی وجہ سے آتا ہے، مردوں کے لیے بھی کام کا پریشر ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ صرف نہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر کے کام کاج کرتی ہیں تو ذہنی تناؤ کا شکار ہوتی ہیں، بلکہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کو بھی ایسے لوگوں سے سامنا ان کا ہو سکتا ہے کہ جو یعنی کوئی ایسی بات کر دیں جس سے اس آدمی کو غصہ آ جائے، کیونکہ انہوں نے سارا دن باہر رہنا ہے اور کام کرنا ہے باہر جا کر۔ تو اب کرنا کیا ہے کہ ایک بندے کو، سامنے والے کو تو غصہ آ ہی گیا ہے، تو ہم نے پھر غصے میں نہیں آ جانا، کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، پرسکون رکھیں اپنے آپ کو۔ اور پرسکون رہنے کے کچھ طریقے ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب غصہ آنے لگے ہمیں بھی، مجھے بھی، یا کسی اور کو، تو اسماء الحسنی پڑھنا شروع کر دیں، اور یا آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، کوئی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے انگلیوں پر گننا شروع کر دیں تاکہ اپنے آپ کو ہم پرسکون رکھ سکیں۔ اور کسی اچھی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں نا، جو ہمیں پسند ہے چیزیں، ہم ان کے بارے میں سوچیں، اور اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا ہے، تب ہم غصے پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگلے بندے کو بھی ہم، یعنی اس کی بات وہ اگر طیش میں آ گیا ہے تو ہم نے طیش میں نہیں آنا، بلکہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو غصے میں انسان کی نا شکل بھی بگڑ جاتی ہے، کیونکہ غصہ نا شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو جب غصہ آتا ہے تو چہرے کی شیپ بدل جاتی ہے، آواز کانپنے لگتی ہے، اور چہرہ جو ہے وہ ایسے، یعنی اس میں پورے جسم میں، چہرے پر بھی نہیں بلکہ پورے جسم میں ایک اکڑاؤ جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور سانس تیز چلنے لگتی ہے، اور آنکھیں پھیل جاتی ہیں، اور اسی طرح انسان کی زبان سے بھی اور طرح کی باتیں نکلنے لگتی ہیں، یعنی آواز بھی بدل جاتی ہے غصے میں بندے کی، اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں شیطان پھر کرواتا ہے، بعد میں پھر ندامت بھی ہوتی ہے نا ایسی باتوں پر۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کنٹرول رکھیں اپنے آپ کو، اور دوسرے کو بھی، سامنے والا جو ہے نا، تو اس سے ہوشیار بھی رہنا ہے، اور یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تاکہ اگر بات بڑھ گئی تو ظاہر ہے پھر ہمیں غصہ آئے گا تو سامنے والے کو اور زیادہ آئے گا، اور بجائے اس کے کہ صلح صفائی کی بات ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ کام ہم نے کرنے، یہ 2 باتیں میں نے ابھی بتائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ جو شخص غصے میں ہے نا، اگر وہ کھڑا ہے تو اس کو بٹھا دینا چاہیے، اور اگر وہ کھڑے رہیں گے تو ظاہر ہے ہمیں بھی غصہ آئے گا،
بیٹھ جانے سے اگلے بندے کا جو سامنے والا ہے نا اس کا غصہ کم ہو جائے گا، اور پھر اگلی بات جو ہے نا وہ یہ کہ اس کی بات سنیں، جو شخص غصے میں ہے اس کی بات سنیں، اسے اپنا غصہ نکالنے دیں، درمیان میں مداخلت نہیں کرنی، اپنے چہرے کے تاثرات اور اپنی آنکھوں سے اس بات میں دلچسپی ظاہر کریں کہ ہم اس کی بات سن رہے ہیں، یعنی دلچسپی کے ساتھ ہم اس کی بات سن رہے ہیں۔ اور جب وہ اپنی بات کا بڑا حصہ کہہ چکے تو پرسکون انداز سے پھر اس سے پوچھیں اور اس سے یعنی وضاحت مانگیں، اس سے آرام سے پوچھیں کہ بھئی کیا بات تھی، کیوں غصہ آ گیا تھا آپ کو۔ اور یعنی جب اس طرح کی باتیں کریں گے نا تو اگلے بندے کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور بحث نہیں کرنی اس وقت، ٹھیک ہے؟ اگلے بندے کی بات سننی ہے، اور جب وہ اپنی بات سنا لے تو اس کا حل پیش کریں، اور یا حل دریافت کریں اس سے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سے پوچھیں اب اس مسئلہ ہے اگر کوئی تو اس کو کیسے حل کیا۔ اکثر نا ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کی بات پر جھگڑا ہوتا ہے، یعنی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، بچوں کا جھگڑا آپس میں ہوتا ہے تو بڑوں کا بھی ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے ایسے میں نے دیکھا ہے، یعنی سنا ہے کہ قتل تک بندے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل ڈھونڈیں اور آپس میں مل کر بات کریں بجائے اس کے کہ ٹینشن میں آ جائیں یا غصے میں آ جائیں، تو قوت برداشت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے کام لینا چاہیے، اور ہم اس سے کام لے کر بہت یعنی زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ہے آج کا کھانا، یہ پلاؤ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یخنی والے پانی میں نے پلاؤ بنایا، اور پھر چکن کو فرائی کر کے تو پہلے بوائل کیا تھا چکن کو اس پانی میں، پھر پانی رکھ لیا تھا، پھر اسی میں جو ہے وہ رائس بنائے اور چکن کو مسالے وغیرہ لگا کر پھر فرائی کیا، اور چکن بھی نرم تھا، سافٹ تھا بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ بوائلڈ ایگ جو ہیں وہ رکھے تھے، اس سے بہت اچھا ہوا۔ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ہو سکتی تھیں، جیسے کہ فرائیز ہو سکتے تھے، اور سلاد اوپر ہو سکتا تھا سجانے کے لیے، لیکن پھر اتنے میں ہی تھک گئے، ہو گیا، شکر ہے الحمدللہ۔ تو سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، آپ کو کھانا پسند بھی آیا الحمدللہ۔ تو یہ تھی ہماری باتیں اور ہمارا ولاگ آج کا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔